اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد عمر ہے، میں اسلامیات کا ٹیچر ہوں، اور آج ہمارا لیکچر نمبر 11 ہے کلاس 7 کا۔ آج ہم چیپٹر پڑھیں گے، اس کا نام ہے سخاوت اور ایثار۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے سخاوت کے مفہوم پر۔ سخاوت اور ایثار کا کیا مطلب ہے، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ سخاوت کا معنی ہے دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر، یعنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی مدد کرے، اور وہ ان سے بدلے کی امید نہ رکھے، یعنی وہ کسی کو قرض نہیں دے رہا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کی ہیلپ کر رہا ہے، مدد کر رہا ہے، اور اس کا مقصد دکھاوا اور نمائش نہ ہو، یعنی وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سخی کہیں، اس لیے سخاوت نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے وہ سخاوت کرے۔ اور اس کے بعد ایثار۔ ایثار کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے قربانی، یعنی انسان کو خود ضرورت ہے لیکن وہ اس ضرورت کے باوجود کسی دوسرے کی ضرورت پوری کر رہا ہے، تو یہ ایثار ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو انصار مدینہ تھے، مدینہ میں رہنے والے مسلمان تھے، ان کی تعریف بیان کی کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ مومنین کا خیال کرتے ہیں، حالانکہ ان کو خود بھی شدید حاجت ہوتی ہے، شدید ضرورت ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں۔ تو ایثار انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، انبیاء کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی سنت رہی ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی بھی سنت تھی ایثار کرنا، کیونکہ ایثار عام بندہ نہیں کر سکتا، ایک عام انسان ایثار نہیں کر سکتا، کیونکہ ایثار کرنے کے بعد جو انسان کے اوپر پھر مشکلات آتی ہیں، جو اس کو صبر کرنا پڑتا ہے، ظاہری بات ہے وہ خود بھی بھوکا ہے اور اس کے پاس اپنی بھوک مٹانے کے لیے کھانا ہے، لیکن اچانک کوئی اور بھوکا آ گیا اور اس نے اس بھوکے کو کھلا دیا اور خود بھوکا رہا، تو اب اس کے بعد جو اس کو صبر کرنا پڑے گا، تو یہ عام بندہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، ایثار کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دے، دوسروں کو اہمیت دے۔ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی تعریف آئی ہے جو اپنی ضرورت پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی ضرورت کو اہمیت دیتے ہیں اور ان کو زیادہ دیتے ہیں۔ اور امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے، چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو فقر ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو بعض دفعہ انسان جذباتی ہو کے یہ معاملہ کر تو دیتا ہے، لیکن اس کے بعد جو انسان کو چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں وہ عام بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے انسان کو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جب انسان کا بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر انسان کیا کرے، ایثار کرے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو سخاوت ہے اس کی ضد جو ہے وہ بخل ہے، کنجوسی ہے۔ ہم بخل کا معنی دیکھیں، بخل کا معنی ہے لالچ اور کنجوسی کرنا۔ یہ بھی بخل ہے کہ انسان پیسوں کو گن گن کر جوڑ کر رکھتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نہ اپنے گھر والوں پر خوشی سے خرچ کرتا ہے، اور نہ ہی اپنی ذات پر۔ بخل اور لالچ انسانی شخصیت کے عیب ہیں، یعنی اس میں یہ نقص ہیں جس سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بخیل کو پسند نہیں کرتے۔ اور سخاوت اور ایثار کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ سخاوت اور ایثار دونوں اسلام میں بہت قابل تعریف خوبیاں ہیں، جبکہ اسلام میں بخل سے منع کیا گیا ہے۔ سخاوت اور ایثار کا تعلق صرف مال خرچ کرنے سے نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے دوسروں کی بھلائی کے لیے خرچ کرنا سخاوت اور ایثار کہلاتا ہے۔ سخاوت مالی بھی ہوتی ہے، بدنی بھی ہوتی ہے، اور علمی بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کے پاس مال ہے تو وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو وہ اپنی جان بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے، یعنی اللہ کی راہ میں مشقت والے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو علم سے نوازا ہے تو وہ علم بھی لوگوں میں بانٹے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے سخاوت کی اہمیت قرآن مجید کی روشنی میں۔
اسلام میں سخاوت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی سی ہے جس نے اگائیں 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بڑھاتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور پھر وہ اپنے سے کئی گنا بڑا ہو کر باہر نکلتا ہے، اور پھر اس پہ جو پھل لگتے ہیں اس کے اندر کئی وہ بیج ہوتے ہیں۔ اسی طرح جو انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو کئی گنا بڑھا کر پھر واپس کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں، احادیث مبارکہ میں سخاوت کی بہت اہمیت آئی ہے۔ اب ہم بات کریں گے سخاوت کی اہمیت حدیث کی روح سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر روز صبح کے وقت 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور زیادہ عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رشک 2 ہی لوگوں پر جائز ہے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دولت دی ہو اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ اس کے مطابق سکھا رہا ہے۔ یعنی انسان صرف رشک 2 چیزوں پر کر سکتا ہے، کہ ایک وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ نے علم دیا اور وہ علم لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ پھر حدیث نمبر 3، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کا حساب نہ کرو، ورنہ وہ بھی تمہیں گن گن کر ہی دے گا۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے اسوہ حسنہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور مشاہیر اسلام کی زندگی سے سخاوت کی مثالیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی سخاوت کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اہل بیت علیہم السلام بھی سخاوت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رسول اللہ سے کوئی چیز مانگی گئی ہو اور آپ نے انکار کیا ہو۔ ایک مرتبہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی زیادہ بکریاں عطا فرمائیں جن سے ایک وادی بھر گئی۔ وہ اپنے لوگوں میں گیا اور جا کر ان سے کہا اسلام قبول کر لو، کیونکہ رسول اللہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ انسان کو غربت کا ڈر نہیں ہوتا۔ اور بہت ساری مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھانا پکاتے تو عائشہ سے فرماتے کہ اس میں پانی زیادہ کر لو، شوربہ زیادہ کر لو، تاکہ ہم زیادہ لوگوں کو دے سکیں۔ اس کے بعد مشاہیر اسلام جو ہمارے مشہور شخصیات ہیں اسلام میں، جیسے امہات المؤمنین ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی بہت زیادہ مثالیں ملتی ہیں کہ وہ عرب کی مالدار خاتون تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری دولت اسلام کی تبلیغ کے لیے خرچ ہوئی۔ مکہ مکرمہ کی خطرات میں گھری ہوئی زندگی میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مالدار مسلمانوں نے بہت سے غلاموں کو کافروں سے خرید کر آزاد کروایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سا مال کئی موقعوں پر اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا مال غزوہ تبوک کے موقع پر پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے۔ مدینہ منورہ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں ایک یہودی کی ملکیت تھا، وہ مسلمانوں کو اس کنویں سے پانی نہیں لینے دیتا تھا۔ حضرت عثمان نے اس کو منہ مانگی قیمت ادا کر کے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا کہ سب مسلمان یہاں سے پانی پی سکتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت نقد رقم کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیاضی پر بات کریں گے۔ فقر اور فاقہ کی زندگی گزارنے کے باوجود جو کچھ ان کے ہاتھ آتا وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ وہ اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے،
یہاں تک کہ کھانے کے لیے اگر ایک روٹی ہے، کھانے کے لیے، اپنے کھانے کے لیے کچھ کھانا موجود ہے، اور اگر کوئی سائل آ گیا، سوال کرنے والا آ گیا، کوئی بھوکا آ گیا تو وہ اس کو کھلا دیتے اور خود بھوکے رہ لیتے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت اور مزدوری کی کمائی کا بڑا حصہ غریبوں، محتاجوں، بیواؤں اور یتیموں کے لیے خرچ کرتے تھے۔ انصار مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کی مثال اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو تعریف قرآن پاک میں سورۃ الحشر میں بیان کی ہے، آیت نمبر 9 میں، مہاجرین جو مدینہ منورہ آنے کے بعد خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، وہ انصار کے ایثار سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اپنا وطن چھوڑنے کا غم بھول گئے۔ یعنی جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اب انہوں نے اپنی ساری جائیدادیں، اپنی پراپرٹیاں، اپنے کاروبار، تجارت سب کچھ چھوڑ دیا تھا، لیکن وہ جب مدینہ میں آئے تو یہاں کے مسلمانوں نے ان کی اس قدر مدد کی اور ان کی اس قدر حوصلہ افزائی کی کہ وہ اپنے سب غموں کو بھول گئے۔ اور انصار اور مہاجرین میں ایسی محبت اور اتحاد پیدا ہوا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایثار اور سخاوت پر قرآن میں انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعریف فرمائی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے آپ پر انہیں ترجیح دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ پر ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید حاجت ہوتی ہے، یعنی خود ان کو شدید ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ اپنی ضرورت پر اپنے مہاجرین بھائیوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ جو ہمارا ٹاپک تھا یہ مکمل ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے اس کی ایکسرسائز کی طرف، اس کے جو ایم سی کیوز ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں۔ ایم سی کیوز اس کے پہلا ایم سی کیوز ہے، سخاوت کا معنی ہے خوش رہنا، مال خرچ نہ کرنا، سب کچھ خرچ کر دینا، دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا۔ تو سخاوت کا معنی ہے دل کی خوشی سے مال خرچ کرنا۔ نمبر 2، بخل کا معنی ہے لالچ اور کنجوسی، صدقہ نہ دینا، زکوٰۃ نہ دینا، خوب خرچ کرنا۔ تو بخل کا معنی ہے لالچ کرنا اور کنجوسی کرنا۔ عرب کی ایک مالدار خاتون تھیں، حضرت عائشہ، حضرت ام سلیم، حضرت خدیجہ، حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیم آپشن اس کا ٹھیک ہے۔ قابل رشک انسان ہے، مالدار تاجر، بہت شہرت والا، سیر و سیاحت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے والا جو دال آپشن ہے وہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے مال جمع کرنے والے کو، سخاوت کرنے والے کو، زیادہ کھانے پینے والے کو، زیادہ بولنے والے کو۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے سخاوت کرنے والے کو۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کے شارٹ کوسچنز کے۔ شارٹ کوسچن کے ایثار کا کیا معنی ہے اور سخاوت کی فضیلت پر ایک حدیث کا ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا واقعہ، اور علمی سخاوت سے کیا مراد ہے، اور بخل کے کاموں میں سے کوئی سے 2 نام لکھیں۔ اس کے بعد اس کا امپورٹنٹ کوسچن ہے سخاوت سے کیا مراد ہے اور بخل کا معنی کیا ہے، مالی، بدنی سخاوت اور علمی سخاوت کا کیا مطلب ہے، ان کا کیا معنی ہے، اور اس کے بعد غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام کی سخاوت کی کوئی سی 2 مثالیں، حدیث کے مطابق رشک کن لوگوں پر جائز ہے۔ تو یہ ساری باتیں ابھی ہم نے یہاں پر پڑھی ہیں، اور اس کا جو لانگ کوسچن ہے وہ سخاوت اور ایثار کی اہمیت یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ یہ جو ہمارا چیپٹر ہے یہ مکمل ہو گیا ہے۔